بھٹی صاحب، تو پھر ایک دم سے چودھری پرویز الہی صاحب نے کیسے جا کے فیصلہ کر لیا، خان صاحب سے ملے، بات ہوئی اور پھر انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا؟ میڈم شیخ، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن اس سے پہلے حسن نثار صاحب کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں تبصرے کرنے پڑتے ہیں، اس میں رہنا پڑتا ہے، نوکری کا معاملہ ہے، روزی روٹی کا معاملہ ہے، لیکن خدا کے لیے یہ خوبصورتی کوئی نہیں ہے، یہ گند ہے، گند بدصورتی ہے جس میں ہم بھی لتھڑے ہوئے ہیں، قوم لتھڑی ہوئی ہے، ملک لتھڑا ہوا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ 100,000 سال بعد ان میں سے کوئی خوبصورتی نکل آئے گی؟ دوسری بات، پتلی تماشا کرانے والوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ وہ پنجاب کے چودھریوں کو ڈاکو کہیں، یہ پتلی تماشا کرانے والوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کو قاتل کہیں، یہ پتلی تماشا کرانے والوں نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ پیٹ چیرنے آپ نے زرداری صاحب کے، یہ پتلی تماشا کرانے والوں نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ نواز شریف کو کہیں تو دھرتی کا ناسور ہے، درندہ ہے، اب اگر تیرے ساتھ ملے تو اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ پتلی تماشا کرانے والے نے کہا تھا کہ بے نظیر سیکیورٹی رسک ہے اور نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے، گریٹر پنجاب بنانے والا ہے۔ یہ پتلی تماشا تو کرانے والوں کو تو برے ہوئے، ان کو نکال دو۔ یہ جو تماش بین تماشا دیکھتے ہیں اور آخر میں پتلی بھی بن جاتے ہیں اور وہ بندر بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور ڈگڈگری جس میں پیسے ہوتے ہیں اس سے سرے محل اور ایون فیلڈ بنا لیتے ہیں، ان پر بھی کچھ شفقت نظر کرم کرو، ان پر بھی کوئی نظر کرم کرو۔ ان کو، ان جمہوریت کی بوڑھوں کو جو مارشل لا کی پیداوار ہے، ان سے اس کا میں جواب لیتی ہوں جلدی سے، پہلے آج سوال کے اوپر، مین سوال کے اوپر، اور کب ان پہ کبھی انگور لگیں گے۔ اب آ جائے نصابی کتابی جواب میرا سن لیجئے گا اس پہ میڈم شیخ، یہ میچ یک طرفہ تھا، پی ٹی آئی سے لوٹوں کا ٹوٹ کر جانا، سندھ ہاؤس میں جمہوریت نے جو گھونگھ اٹوڑا وہ، ایم پی ایم کو نون لیگ کی گارنٹی کہ پی پی سے مطالبات منوا لے گی، کاف لیگ کے ضمانتی بن جانا زرداری صاحب کا، اور اگلے الیکشن میں یا وزارت اعلیٰ یا صوبائی یا قومی اسمبلی پیچھے کو چھوڑے نا، آگے بتائیں، آگے بتائیں، سے نہ ملنا، یہ بتائیں ہوا کیا، ملاقات میں ایسا کیا ہوا؟ اسی پہ آ رہا وہی اسی پہ ہی آ رہا ہوں، طے ہوا کیا خوبصورت لفظ بولا ہے، یہ جانوروں کی منڈی ہے، اس میں کیا طے ہوا، اسی پہ ہی آ رہا ہوں۔ اپوزیشن کے دعوے کہ ہمارے پاس اتنے بندے ہیں کہ پرانے پاکستان کو جانے والی بس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، پھر وزیر اعظم کی تقریر میں کوئی سرپرائز نہ ہونا، لیکن اب صورتحال پھر دلچسپ ہو گئی ہے، پھر میچ دلچسپ ہو گیا، منڈی پھر سے لگ گئی ہے، بھاؤ تاؤ پھر سے ہونے لگے ہیں، پھر سے بکروں کو ٹٹول لے جا رہا ہے کس میں کتنا گوشت ہے، پہ الزام لگا رہے ہیں، جیسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ باپ میں بھی کچھ ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، کاف لیگ میں بھی طارق بشیر چیمہ ہے، تو اب ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے میڈم شیخ کہ کل مسلم لیگ نون کا وفد ملا کاف لیگ سے، انہوں نے آدھا پونے گھنٹے وہ بیٹھے، انہوں نے وزارت اعلیٰ کی بات ہی نہیں کی، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو چودھری پرویز الہی اور چودھری برادران کا وفد بھاگا پہنچا زرداری صاحب کے پاس اور کہا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ وزارت اعلیٰ کی بات ہی نہیں کی۔ زرداری صاحب نے کیا فون مولانا صاحب کو، مولانا صاحب نے فون کیا لندن جو 8 ہفتے کے لیے ہم سے سیب کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ ان کو صحت دے، تو پھر وہ معاملہ لٹک سا گیا، تو ادھر سے حکومت نے آفر ٹکا دی، لہذا وہ ادھر چلے گئے، تو ابھی کچھ بھی نہیں فائنل ہوا، ابھی آگے دیکھیے بدلتے جائے گا اور اس خوبصورتی کو 4 چاند لگتے جائیں گے۔ آپ نے ویسے منڈی کی والی بات کا جواب نہیں دیا میری، آپ کاف لیگ پہ خرید و فروخت کا الزام لگا رہے ہیں، آپ نے جو کہا ہے منڈی لگی ہوئی ہے۔ کاف لیگ پہ بھٹی صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی، منڈی ہے نا، پوری منڈی، باپ پہلے ادھر تھا، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب ہم بات کر رہے ہیں ساری چیز کی، تو آج ایک چیلنج بھی آیا جی، چیلنج کیا شہباز شریف صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے، کل جو وزیر اعظم نے تقریر کی اور ایک خط دکھایا، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں خط دکھائیں، اگر یہ سچ ہوا تو میں اور ساری اپوزیشن کو بھی قائل کر لوں گا کہ آپ کے ساتھ کھڑے اور سازش کو بے نقاب کریں۔ تو سوال یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی بنتا ہے کہ اگر اتنا بڑا معاملہ ہے قومی سلامتی کا، تو وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ معاملہ کیوں نہیں لے کے آئے، یہ معاملہ قوم کے سامنے کیوں نہیں لے کے آئے، جلسے میں کیوں یہ جو خط ہے لہرایا اور پھر دکھایا؟ حسن نثار صاحب سے جاننا چاہتی ہوں۔ بٹی صاحب
कतरी खत बड़ी क्यों साहब, नहीं इजाजत हो आपकी तो चले कतरी खत क्यों नहीं, वो भी पूछ लेते हैं, जी जी वो भी पूछ लेते हैं, वो भी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चले सुहेल साहब से पूछ लेते हैं। फिर सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो खत है ये वजीर आजम पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए, ये जलसे में क्यों उन्होंने दिखाया? देखें, वो इसको अपने बयानिए का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपनी जो सियासी गुफ्तगू है उसका टॉप एजेंडा बनाना चाहते हैं। उन्होंने दरअसल खत इसलिए दिखाया है कि साम्राज्य या बैरूनी दुनिया या यूरोप या अमेरिका ये मेरे खिलाफ हैं और मेरी इस्लामोफोबिया के बारे में तकरीरें, मेरी जो है पाकिस्तान के बारे में बातें, मेरा दौरा रूस, इसके वो खिलाफ हैं, इसलिए वो मुझे हटाना चाहते हैं। ये उनका टोटल बयानिया है। और आपको पता है पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एम्पीरियलिस्ट ये पॉपुलर बड़ा होता है, लेकिन ये पॉपुलर तब होता है जब आप इक्तदार से निकल जाते हैं। इक्तदार और ये इकट्ठे नहीं रह सकते। चुनाचे ये एंटी एम्पीरियलिस्ट जो उनके नारे हैं या जो उनका प्रोपेगेंडा है या उनकी बात है, ये इक्तदार में रह के नहीं हो सकती। फिर आप इक्तदार में रहते हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आपको एक खास जो पाकिस्तान का बयानिया है, इसमें आपके वेस्ट से भी तल्लुकात हैं, इसमें अमेरिका से भी तल्लुकात हैं, चाइना से भी तल्लुकात हैं, सबके साथ आपको बैलेंस रखना पड़ता है। फिर आपको वो बयानिया अपनाना पड़ता है। जब आप एंटी एम्पीरियलिस्ट हो जाते हैं, जब आप बागी हो जाते हैं, जब आप इनकलाबी हो जाते हैं, जब आप रूस के हाकिम हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए आपको इक़्तिदार की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये उन्होंने दरअसल अपना जो सियासी फैसला ये किया है कि मैंने इलेक्शन में अपनी पार्टी को लेकर जाना है एज एंटी एम्पीरियलिस्ट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो पीपल, तो वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं।